السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 190 اور 120 کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک ہم نے ارسلنا کا آپ کو بھیجا بالحق حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا خوشخبری دینے والا ڈرانے والا، ولا تسألوا اور نہ آپ سے پوچھا جائے گا، ان بارے میں اصحاب رہنے والے جحیم دوزخ کے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل دوزخ سے متعلق آپ سے باز پرس نہیں ہوگی۔ مثلا تمہارے پاس جو رسول آیا ہے تم خود جانتے ہو اس نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو کیا جو شخص کسی انسان سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پر جھوٹ تراش سکتا ہے؟ نیز تم یہ جانتے ہو کہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہی نہیں، اس کا کوئی استاد بھی نہیں، پھر وہ ایسا کلام پیش کرتا ہے جس کے مقابلے میں کلام لانے میں تم سب کے سب عاجز ہو۔ تو کیا صرف یہی بات اللہ کے وجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کے کلام الہی ہونے کا واضح ثبوت نہیں ہے؟ مگر جو شخص ماننے کا ارادہ ہی نہ رکھتا ہو، کوئی بھی نشانی اسے ایمان لانے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ اور آپ سے ان کے متعلق باز پرس نہیں ہوگی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دینا ہے۔ اب اگر لوگ ایمان نہیں لاتے اور دوزخ کے مستحق ٹھہرتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ الزام نہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ اور ہرگز نہ راضی ہوں گے، عَنْكَ الْيَهُودُ آپ سے یہودی، وَلَن نَّصَارَىٰ اور نہ ہی نصارہ، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع آپ پیروی نہ کریں، ملتہم ان کے دین کی۔ قل کہہ دیجئے، ان بے شک ہدی اللہ اللہ کی ہدایت، هو الہدی وہی ہدایت ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر آپ نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی بعد اس کے جو کہ جاءک آگے آپ کے پاس، من العلم علم سے، مالک نہیں آپ کے لیے، من اللہ اللہ سے، من ولی کوئی حمایت کرنے والا، ولا نصیر اور نہ مددگار۔ اور یہود و نصارہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت تک کبھی خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کرنے لگے۔ آپ ان سے کہیے کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی ہے، اور اگر آپ علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو آپ کو اللہ سے بچانے والا کوئی حمایتی یا مددگار نہ ہوگا۔ یہاں ملت سے مراد وہ دین نہیں جو تورات میں یا انجیل میں مذکور ہے، بلکہ وہ دین ہے جس میں وہ سب خرافات بھی شامل ہیں جنہیں ان لوگوں نے دین سمجھ رکھا ہے، اور وہ رنگ ڈھنگ بھی جو یہ لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں، لہٰذا انہیں خوش رکھنے کی فکر چھوڑ دیجیے، کیونکہ جب تک آپ عقائد و اعمال کی انہیں گمراہیوں میں مبتلا نہ ہو جائے جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے راضی ہونا محال ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا راضی ہونا محال ہے۔ اللہ کی طرف سے ہدایت ہر زمانے میں اس زمانہ کے تقاضوں کے مطابق ہی آتی ہے، اور وہی ہدایت معتبر ہوتی ہے جو اس زمانے کا نبی لائے۔ سو اس دور میں اللہ کی ہدایت قرآن میں ہے اور اسی پر سب کو ایمان لانا ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تورات کا نسخہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پڑھنا شروع کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تجھے گم کرنے والیاں گم کریں، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں غصے کے آثار دیکھے تو کہنے لگے، میں اللہ سے اور اس کے رسول کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہم اللہ کے پروردگار ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوئے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے،
اگر موسیٰ آج موجود ہوں اور تم مجھ کو چھوڑ کر اس کی پیروی کرو تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام خود زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو ضرور میری پیروی کرتے۔ دارمی بحوالہ مشکات شریف کتاب الایمان باب الاعتصام بالکتاب والسنہ فصل ثالث۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ احمد بہیقی فی شعب الایمان بحوالہ مشکات باب اذن فصل ثانی۔ یہ تنبیہ بطریق فرض ہے، یعنی بالفرض آپ بھی ایسا کریں تو آپ کو اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ گویا امت کو انتہائی تاکید سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام لانے کے بعد پھر سے یہودی یا عیسائی بن جائے تو اس کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔